آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنتوں کے تاج کو جو شرافت کا یاقوت عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جیسے عظیم نبی کی 63 سالہ زندگی کی محنت کو جو رنگ لگائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو میدان کربل کو عبودیت کا آسمان بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ریت کے دشت کو سجدہ گاہ شہادت بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ایک جنگل کو ایک دن میں عرش معلی بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کون حسین ساری دنیا جس خدا کو سجدے کرتی رہے مگر روح سجدہ سے سجدہ خالی ہو، اور یہ معبود کا عبد حقیقی زمانے کو سجدہ کر کے بتائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو عبد کو معبود سے ملائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو اپنے لہو سے دشت میں لا الہ تحریر کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ماننے کے لیے نہ کسی مکتب کی قید ہے، نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی نسل کی قید ہے، نہ کسی رنگ کی قید ہے، نہ کسی قوم کی قید ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، تم حق بات کہو تمہاری ہے کربلا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا۔ بھئی چوتھے مصرے پہ یہ اندازہ لگاؤں گا کہ حیدری صاحب نے 1 گھنٹہ 40 منٹ کیسے پڑھا تھا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، تم حق بات کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ اس نے قرآن مجید کی آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ سنی اور اس کے ذیل میں جتنا ہو سکے گفتگو ہوگی۔ مالک نے اپنا تعارف بعض مقامات پہ مختلف انداز میں فرمایا، اور جو آیت میں نے پڑھی اور واقعا ناز کیا کرو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، تم نے انہیں مانا ہے جنہیں ماننے کے لیے ہمیں بل نہیں منوانے پڑتے، بلکہ ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں منوا دیا ہے۔ ہم نہ ثابت کرتے ہیں نہ منواتے ہیں، ثابت بھی اللہ کر چکا ہے، منوا بھی اللہ چکا ہے۔ ہمارا کام ہے قرآن سے ثابت شدہ علی دکھانا، ثابت شدہ حسین دکھانا۔ اور خدا کی قسم جو بھی خطیب ذاکر عالم منبر پہ آ کر حسین کی مجلس پڑھتا ہے، علی کا ذکر کرتا ہے، سیدہ کا ذکر کرتا ہے، پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہے، پھر آیت کی روشنی میں کبھی محمد پڑھتا ہے، کبھی علی پڑھتا ہے، کبھی حسین پڑھتا ہے، تو جملہ مجھے کہنے دیجئے نا، ہر ذاکر حسین کا مجلس سے شبیر میں منبر حسین پہ آ کے قرآن سے آیت اٹھا کے پڑھنا، یہ دلیل ہے کہ 14 صدیاں پہلے نوکے نیزہ پر حسین نے قرآن پڑھا تھا، قیامت تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ بھائی کبھی حسین قرآن کو پڑھتے تھے، کبھی قرآن حسین کو، اور قیامت تک یہ پڑھتا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہید محسن نقوی نے بھی 4 مصروں میں کمال کر دیا، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ نہیں ایسے نہیں معذرت کے ساتھ بھائی چادروں سے ہاتھ نکالیے، نواب کربلا کو سلامی پیش کیجئے اور پوری طاقت کے ساتھ دونوں بازو بلند کر کے لبیک یا حسین،
سنیں گے حسین کون ہے؟ آج کی مجلس میں یہی پڑھا جائے گا کہ حسین کون ہے۔ آپ نے حسین کے باب میں مصائب سنا ہے، آج سنو فضائل کے رنگ میں کہ حسین کون ہے۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدائے احدی ہے، یہ خاص خدائے احدی قبلہ دین ہے، یہ قبلہ دین کعبہ ارباب یقین ہے۔ آپ کو نہیں دیتے، اب پھر مجھے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، تشریف رکھیے، جملہ مکمل ہونے دیجئے۔ کون حسین؟ زہرا کا گوہر، توجہ ہے، اب جس نے دینے ہیں وہ بعد میں دے، منع نہیں کروں گا، بعد میں دے دیجئے۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدائے احدی ہے، یہ خاص خدائے احدی قبلہ دین ہے، یہ قبلہ دین کعبہ ارباب یقین ہے، یہ کعبہ ارباب یقین عرش نشین ہے، یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے۔ جانتے ہو کس کا پڑھ رہا ہوں قصیدہ؟ یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے، نخلو گلو برگو ثمرو طوبو میوہ خلدو ارمو کوثرو فردوس معلا، ہر مصحف و سیپارہ، ہر سورہ، ہر آیا، انسو جنو حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائے حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ بھئی آئیے قرآن کی جانب چلیں، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اور حسین پڑھنا ہے تو قرآن سے پڑھنا ہے توجہ آپ؟ بھائی تھوڑا سا چست ہو کے بیٹھو، نکالو ہاتھ، نہیں بٹھانی بھائی، باہر تھی ادھر نہیں۔ ہواللذی، اللہ فرما رہا ہے، مجلس میں نے اب شروع کیا بھائی، ہواللذی، وہ ہے۔ بھائی جب ہواللذی آئے تو اللہ اپنا ہی تعارف کروا، جس طرح سورہ جمعہ میں فرمایا ہواللذی، میرے خیال ہے ممبر ہٹانے کا نقصان ہو گیا، ہواللذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اور جو آیت آج میں نے پڑھی اس کے آغاز میں بھی یہی ہے، ہواللذی۔ اچھا کیا تعارف کروایا؟ کون ہے وہ؟ ہواللذی ارسل۔ ترجمہ سمجھ میں آئے گا تو پوری تقریر سمجھ میں آئے گی، ورنہ بات ضائع ہو جائے گی۔ ہواللذی ارسل، وہ ہے جس نے بھیجا، ارسال کیا، کیا؟ رسولہ، اپنا رسول۔ ہواللذی ارسل رسولہ، اکیلا نہیں بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، والدین الحق، اور اس دین کے ساتھ بھیجا جو حق والا ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ رسول کو بھیجا؟ بیٹھے ہو یا صرف ویڈیو ہی بنا رہے ہو؟ ہواللذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق، دو چیزوں، ہدا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، جاگتے رہیے گا۔ اچھا کیوں بھیجا؟ آگے فرمانے لگا لیظہرہ، تاکہ وہ ظاہر کرے، نمایاں کرے، پھیلائے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اپنے دین کو باقی سارے ادیان پہ پھیلائے۔ یعنی محمد مصطفیٰ کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اپنے دین اسلام کو پوری دنیا کے ادیان پہ، دینوں پہ پھیلا دے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ آیت یہ ہے، اور جو توجہ کر بیٹھے ہیں آپ کو میرا سلام۔ اس کا مطلب یہ، جاگتے آئیے گا، اللہ کا قانون ہے، قرآن کا مزاج ہے کہ حق بیان کرتے وقت کبھی مشرکوں کا مزاج نہ دیکھو،
انہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، منافقوں کو برا لگتا ہے لگتا رہے، کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ جملہ کہہ دوں، حق کہتے ہی اسے ہے جس کے بیان کے وقت کافر مشرک منافق، کافر مشرک منافق، کافر مشرک منافق، ارے جس کے آنے پہ یہ تینوں مر جائیں اسے ہی تو حق کہا جاتا ہے۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کافر مشرک منافق، ان تینوں کی موت کو کہتے ہیں حق۔ اب قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ اچھا یہ ہے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، اب اس کو کھولتے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، کس کے ساتھ؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، دو چیزیں، وَدِينِ الْحَقِّ۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں اگر دین محمد چھایا ہے تو ان دو چیزوں کا صدقہ ہے۔ بھائی مجھے حسین پڑھنا ہے، جاگتے آئیے گا۔ اب پورے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار القاب سے نوازا، کہیں سید الابرار کہا، کہیں احمد مختار کہا، کہیں حبیب ستار کہا۔ ادھر آ جاؤ، جس نے اور آنے آ جائے، کسی نے بھی نہیں آنا۔ اگر آپ ہی آگے آ جائیں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے گا، پیچھے والے بیٹھ جائیں گے، ایسے پھلانگ کے آئیں گے، بار بار ڈسٹرب کریں گے۔ بہت شکریہ، آ جائیں ساتھ آ جائیں آپ بھی۔ ہاں بس اب آگے آنا جانا بند ہو جائے، اب جو بیٹھے پیچھے بیٹھے، بھائی سارا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی پورے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار القاب سے نوازا، سید الابرار کہا، احمد مختار کہا، حبیب ستار کہا، محبوب غفار کہا، شافی یوم قرار کہا، سرور لیل و نہار کہا، سرور عالم کہا، مونس اعظم کہا، وارث زمزم کہا، قبلہ دو عالم کہا، محبوب دو عالم کہا، خیر المجسم کہا، رمشہ کائنات کہا، مقصود کائنات کہا، وجہ تخلیق کائنات کہا، رونق شش جہات کہا، کہیں میرے نبی کو اس نے نور اول کہا، کہیں عشق اول کہا، کہیں حسن اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں خلق اول کہا۔ جو چپ بیٹھے ہو انہیں بھی تو دعوت دے رہا ہوں، کہیں مولا کل کہا، کہیں دانا سبل کہا، کہیں ختم الرسل کہا، کہیں سردار دو جہاں کہا، کہیں استاد مرتضیٰ کہا، کہیں احمد مجتبیٰ کہا، کہیں محمد مصطفیٰ کہا۔ بھائی قرآن محمد کی نعتوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ جو کھڑے ہیں اب انہیں بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ بھائی کہیں اللہ نے میرے حبیب کو سرچشمہ علم و حکمت کہا، کہیں مالک کوثر و جنت کہا، کہیں سلطان دین و ملت کہا، کہیں انتہائی کمال کہا، کہیں منتہائی کمال کہا، کہیں ٹوٹے دلوں کا سہارا کہا، بھائی کہیں عاشقوں کے دلوں کا قرار کہا، کہیں رہبر موسیٰ کہا، کہیں ہادی عیسیٰ کہا، کہیں منبع قرآن کہا، کہیں سیرت قرآن کہا، کہیں ناطق کے قرآن کہا، کہیں ہر مسلم کا ایمان کہا۔ تمہاری چپ کی قسم ہے، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں داعی اللہ کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں صاحب تاج کہا، کہیں راز معراج کہا، کہیں صاحب درود کہا، کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں خاتم النبیین کہا، کہیں سید ثقلین کہا، کہیں رونق دارین کہا۔ اٹھاؤ آیت مباہلہ، کہیں جد الحسن والحسین۔ بھائی پورے قرآن میں اللہ نے حبیب کو مختلف القاب سے نوازا، بے شمار، بے شک، لیکن اللہ نے بے شمار القاب جو نبی کو عطا کیے، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میرا دین پوری دنیا پہ چھا جائے۔ میں نے نور اول اس لیے بنایا ہے کہ میرا دین پوری دنیا پہ نہیں۔ جب دین کو پوری دنیا پہ چھانے کی بات کی تو فرمائے دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے حبیب کو، بالہدا والدین الحق۔ تو پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے یا خدا کے صدقے میں یا دین حق کے صدقے میں۔ بھائی اب میں کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، قرآن کی سمجھ نہ آئے تو محمد کے در پہ ہی آنا ہے نا۔ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن نے کہا والذی ارسل رسولہ بالہدا، ہم نے رسول کو خدا کے ساتھ بھیجا تاکہ دین چھا جائے۔ یہ خدا کون ہے؟ نبی نے فرمایا سنو، ان الحسین مصباح الہدا۔
بھائی خدا ہے حسین، خدا ہے حسین، ہدایت کا چراغ ہے حسین، اس کا مطلب ہے خدا تو ہو گیا حسین، دوسری چیز کیا تھی؟ وہ دین الحق، بھائی دین بڑے ہیں، حق والا ایک ہے، ہم ہر دین کے پیرو نہیں ہیں، ہم اس دین کے پیچھے چلیں گے جو حق والا ہے، دین وہ جو حق والا، حق وہ جو علی والا۔ بھائی یہ بھی میرا جملہ نہیں، خطیب کی خطابت نہیں، شاعر کی شاعری نہیں، ذاکر کی ذاکری نہیں، مفتی کا فتویٰ نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جسکا والو بات مکمل ہو جاتی تو کافی تھا، آگے تو حد کر دی، اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی۔ ساری دنیا ادھر ادھر، جدھر جدھر حق، حق ادھر ادھر، جدھر جدھر علی۔ بھائی نہیں، آپ نے کبھی مردے کو قبر میں دفناتے وقت، اتارتے وقت مولانا کی آواز سنی ہو جب وہ تلقین پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن حق، قبلہ حق، کعبہ حق، زبور انجیل تورات قرآن حق، ایسا ہی ہے نا؟ منکر و نکیر حق، حساب کتاب حق، قبر حق، برزخ حق، حشر حق، جنت حق، جہنم حق، حساب کتاب، یہ سب ہوگا نا؟ یہ حق ہے نا؟ سچ ہے نا؟ مانتے ہو نا؟ اب نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حق ادھر ادھر، جدھر جدھر علی۔ یہ تو تلقین والا حق ہے، آؤ حق میں گنواؤں کہ حق کہاں ہے۔ آدم حق، نوح حق، ابراہیم حق، اسماعیل حق، موسیٰ حق، عیسیٰ حق، شیس حق، ادریس حق، یوسف حق، یعقوب حق، یوسف حق، الیاس حق، خضر حق، الیاس حق، یحییٰ حق، ادریس حق، زکریا حق، ہارون حق، موسیٰ حق، عیسیٰ حق۔ مجھے سارے نام نہیں آتے، جتنے آتے ہیں اتنے پڑھ دیے ہیں۔ سارے نبی حق، چلو انبیاء کو چھوڑو، ولی حق، وسیع حق، ان کی امتوں میں نیک لوگ حق، متقی لوگ حق، نبی کے باوفا صحابہ حق، سلیمان حق، ابو ذر حق، مقداد حق، میسم حق۔ چلو وہ چھوڑو، کربلا حق، جون حق، علی اکبر حق، علی اصغر حق، قاسم بن حسن حق، مسلم بن اوسجا حق، حر۔ نہیں بھائی سارے بولو حر۔ بھائی کیا وہ حق نہ ہوگا جسے حق کا بیٹا کہے انتا حق؟ تو حق ہے، بتاؤ کیا حر حق نہیں ہوگا؟ حر، سارے بولو حر حق۔ قرآن حق، الحمد حق، آل عمران حق، فاتحہ حق، مائدہ حق، محمد حق، یاسین حق، طٰہٰ حق، 114 کی صورتیں حق، 6666 آیتیں حق، بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک ایک ایک حرف حق، ایک ایک رکوع حق۔ بھائی جتنے بیٹھے ہو شیعہ سنی آپ حق، کلمہ توحید حق، کلمہ رسالت حق، کلمہ ولایت حق، یہ سارا ہے حق۔ نبی فرماتے ہیں حق ادھر، جاگتے آنا، حق ادھر جدھر علی۔ مجھے جملہ کہنے دو، ادھر ہے علی کے قدم، علی اٹھائے تو حق رکھتا ہے اپنے قدم، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے حق۔ مجھے جملہ کہنے دو، کون ہے فاطمہ زہرا؟ ازل سے اب تک حق ادھر ادھر، جدھر جدھر علی، مگر مباہلہ میں علی ادھر ادھر، جدھر جدھر فاطمہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، 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 بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
بھائی بات پہنچی؟ دو چیزوں کے ساتھ رسول کو بھیجا اللہ نے. تعارف اپنا کروا رہا، وہ ہے جس نے اپنا رسول. بھائی اس میں تعارف رسول کا نہیں ہے، اللہ کا تعارف ہے. وہ ہے جس نے، یعنی اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے رسول کے ذریعے، اور پھر کہا رسول کو بھیجا ہے خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. یعنی رسول کا تعارف کروا رہا ہے خدا اور حق کے ذریعے. اور رسول نے کہا خدا حسین ہے اور حق علی ہے. نہیں سمجھے خدا حسین ہے اور حق علی. اور آیت میں کیا کہا تھا؟ یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ محمد کا دین پوری دنیا پہ چھا جائے. تو مجھے جملہ کہنے دو، محمد کا دین اگر پوری دنیا پہ چھایا ہے، یہ صدقہ یا علی کا ہے یا حسین کا ہے. اب یہ شعر سمجھ میں آئے گا. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اسلام میں بس یہی دو ہیں، علی اور حسین. انہیں نکالو تو اسلام نہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ. اچھا، یہ جو اسلام کا کلمہ ہے، کیا ہے؟ کیا ہے کلمہ؟ نہیں، صرف اسلام کا کلمہ یہی ہے. آگے سے شروع ہوتا ہے ایمان کا کلمہ. یعنی اسلام کے بعد کی منزل ہے ایمان. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن سب مسلمانوں کا مشترکہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہمارے نزدیک بھی جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان. اس کلمے میں بھی آدھا کلمہ وہ ہے جو پیچھے سارے نبیوں کی امتوں کا کلمہ تھا، اور وہ ہے لا الہ. آگے آدم کی امت کا الگ کلمہ تھا، نوح کی امت کا الگ کلمہ تھا، ابراہیم کی امت کا الگ تھا. یہ تو مصطفیٰ کی امت کا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو سارے نبیوں کا مشترکہ کلمہ تھا. آدم سے چلا سلسلہ لا الہ الا اللہ. آدم نبی نے پہنچایا، جی پہنچایا. دو بیٹے اللہ نے دیے، ایک تک پہنچ گیا، ایک تک نہ پہنچا. آدم نے پہنچایا، بدبخت لے نہ سکا. پتا چلا نبی کا سگا بیٹا بھی ہو اور کم ظرف ہو، ہدایت نہیں پہنچتی. نوح نبی نے 950 سال تبلیغ کی، لا الہ الا اللہ پہنچایا، مگر زوجہ محترمہ بھی پا نہ سکی. معذرت کے ساتھ میں نے محترمہ کہہ دیا، ورنہ جو نبی کی نہ ہونا وہ محترم بھی نہیں، محترمہ بھی نہیں. بھئی نبی جو نبی کے ساتھ ہوگا وہی تو احترام والا ہوگا، پھر وہ محترم بھی نہیں رہتا، محترمہ بھی نہیں رہتی. تو یہ نبی کی محترمہ نہیں تھی، زوجہ تھی. بھائی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، لفظ زوجہ کے ساتھ محترمہ کہا ہی جاتا ہے. آپ مجھے کموارے لگ رہے ہیں اس لیے آپ نے کہا جی. شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں ہوئی نا، اسی لیے کہا ہے نا جی، باقی تو چپ کر گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ سارے نبیوں نے پہنچایا. آدم نبی نے بھی پہنچایا، ابراہیم نے بھی، نوح نے بھی، سارے نبی، عیسیٰ تک، مصطفیٰ تک. لیکن جس طرح پہنچانا چاہیے تھا لوگوں نے نہ لیا. ہر دور میں گمراہ آتے گئے. ابراہیم کے اپنے دور میں لا الہ پہنچانے والے کے دور میں بھی بت بنائے گئے، اور ابراہیم کے سامنے لا الہ کی نفی ہوتی رہی. ایسا تھا سب کو ایک وارث کی ضرورت تھی، کہ ایک ایسا وارث ہو جو لا الہ ویسے پہنچائے جیسا ہم میں بھی کوئی نہ پہنچا سکا. پھر اللہ نے 3 شعبان، جملے کی قدر کرنا، 3 شعبان کو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر سے محمد کو بیٹا دیا. جب مصطفیٰ کو بیٹا مل گیا تب مصطفیٰ نے سینے سے لگایا، اپنی زبان اپنے حسین کے لعاب میں رکھی، دہن میں رکھی، اور مصطفیٰ کے اس لال نے دہن رسالت کو شیر مادر کی طرح چوسنا شروع کیا. اب یہ جو منظر ہے کہ نبی اپنی زبان حسین کو چسا رہے ہیں، یہ آپ نے بہت بار سنا، بہت بار پڑھا. سنو اس کی حقیقت کیا. چسا کون رہا ہے؟ مصطفیٰ. چوس کون رہا ہے؟ حسین. بھائی عموماً بعض لوگ کچھ جملہ بول دینا، اچھا ہو یا برا، تو مائنڈ نہ کیجیے گا. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے.
اچھا بولو گے تو آپ کے ظرف کی پہچان، برا بولو گے آپ کے ظرف کی پہچان۔ تو زبان سے نکلتا ہی وہ ہے جو اندر ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا ہے دہن، یہ آ رہا ہے حسین کے سینے کے اندر۔ اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے روح امین کے ذریعے تیرے دل پہ قرآن نازل کیا۔ اب زبان کون چسا رہا ہے؟ جس کے دل پہ اترا ہے۔ سارے بولو قرآن۔ اچھا قرآن کیا ہے؟ او قرآن سے پوچھتے ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے ہر خشکی کا علم قرآن میں ہے، ہر طری کا علم قرآن میں ہے۔ یہ قرآن ہر علم رکھتا ہے۔ اب قرآن ہے قلب محمد پہ اور لعاب محمد چوس رہے ہیں حسین۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، مجھے بات واضح کرنا پڑے گی بھائی۔ علم خشکی کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ علم طری کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ زمین و زمن میں کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ زمینوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ زمینوں پہ رہنے والی مخلوقات کتنی ہیں؟ قرآن جانتا ہے۔ انسان کیا کرتے ہیں؟ قرآن جانتا ہے۔ جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن جانتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ ملائکہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ خلت آدم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ نجابت نوح کی مراد کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ خلت ابراہیم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ ذبح اسماعیل کی قربانی کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ موسیٰ کے کلام کا مقصد کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ روح اللہ کی ولادت کیسے ہوئی؟ قرآن جانتا ہے۔ مریم کی طہارت کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ مریم بطول کیسے بنی؟ قرآن جانتا ہے۔ جنت و جہنم میں کون جائے گا؟ قرآن جانتا ہے۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ رضی اللہ کون ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ لعنت اللہ کون ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ چادر تطہیر میں کون ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ اللہ کی مرضیاں خریدنے والا کون ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ یتیموں کو کھانے کھلانے والا کون ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ انگوٹھی دے کے ولایت لینے والا کون ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ پالانوں کا منبر کس کی شان میں بنا؟ قرآن جانتا ہے۔ کس نے بنایا؟ قرآن جانتا ہے۔ کس نے مبارک دی؟ قرآن جانتا ہے۔ کون صحابی ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ کون مسلمان ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ کون کافر ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ کون منافق ہے؟ قرآن جانتا ہے۔ یہی قرآن اترا ہے محمد کے قلب میں، تو کہنے دو زمین کیا ہے؟ محمد جانتا ہے۔ آسمان کیا ہے؟ محمد جانتا ہے۔ زیر زمین کیا ہے؟ محمد جانتا ہے۔ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ محمد جانتا ہے۔ کس نے بطول کے دروازے کا درزی بننا ہے؟ محمد جانتا ہے۔ کس نے حسین کا جھولا جھلانا ہے؟ محمد جانتا ہے۔ کس نے بطول کی چکی چلانی ہے؟ محمد جانتا ہے۔ یہی محمد اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈال کے زمانے کو بتا رہا ہے زمین کیا ہے؟ حسین جانتا ہے۔ آسمان کیا ہے؟ حسین جانتا ہے۔ مومن کون ہے؟ حسین جانتا ہے۔ منافق کون ہے؟ حسین جانتا ہے۔ رضی اللہ کون ہے؟ حسین جانتا ہے۔ لعنت اللہ کون؟ حسین جانتا ہے۔ علم علم رسالت کا وارث کون ہے؟ حسین۔ اور کون کون بن سکتا ہے؟ حسین جانتا ہے۔ جو تھکے بیٹھے ہو حسین جانتا ہے، جن پہ نیند غالب ہے حسین جانتا ہے۔ تھوڑا سا چادر کو ہٹائیے، سب ہٹائیے، یہ ذرا کندھوں سے نیچے کیجئے، پھر ایک جملہ آگے بڑھاؤں گا۔ ایک رات کی مہلت مانگی نہیں، دی ہے۔ کیوں؟ حر کا مقدر کیا ہے؟ حسین جانتا ہے۔ بھائی جھاگ کے بیٹھو، خدا کا واسطہ ہے۔ بھائی میں جناب حر کی شان میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لعنت کے ہجوم سے نکل کے رضی اللہ نہیں، علیہ السلام جو بنائے حر کو، اسے حسین کہتے ہیں۔
اب کون سمجھے کہ حسین کون ہے؟ بھائی دیکھتے ہو حسین کا کرم کیا ہے، حسین کا کرم کسے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ رکھ۔ وہ 2 محرم سے پہلے کا واقعہ جب امام علی مقام کا راستہ جناب حر نے روکا، یزیدی لشکر کا کمانڈر بن کے آیا، امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، لجام فرس شبیر میں۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ اب آج کے دور میں کسی کی گاڑی کی چابی نکالیں یہ گستاخی ہوگی۔ امام کے گھوڑے کو روکا، دشمن بن کے آیا۔ کیا ماضی تھا؟ اب حر کا مقدر چمکا ہی ایسا ہے کہ ماضی پڑھتے بھی شرم آتی ہے۔ بھائی حر 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 آزاد آزاد حر، حر کا مطلب ہے آزاد۔ جانتے ہو، اب اللہ کرے جملہ میں پہنچا سکوں، جب تک آزاد تھا قیدی تھا، حسین کا غلام بنا تو حر بن گیا، آزاد بن گیا، دنیا سے آزاد ہو گیا۔ اب شاعر ہے لکھنؤ کا، مجھے یہ 4 مصرے بڑے ہی پسند ہیں، نہ جانے پاکستان کے کس کس ممبر پہ پڑھ چکا ہوں، یہاں بھی پڑھنے لگا ہوں، سن لینا۔ بھائی جناب حر نے جب مولا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، نیت اس وقت جناب حر کی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ دشمن بن کر آئے تھے، امام کا راستہ روک رہے تھے۔ لیکن جیسے امام کے اس سپاہی کا مقدر بدلا تو لکھنؤ کا شاعر ہے، اس نے کہا بھائی قلم سے لکھوں تو کیا لکھوں، جو تاریخ میں ہے وہ بھی لکھنا ہے، مگر حر کی نیت کیا تھی چھوڑو مجھے نہیں معلوم، مگر حر کا مقدر کیا ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ اب اس نے مقدر حر کو بھی دیکھا، نیت حر کو بھی دیکھا، اس نے کہا نیت کو چھوڑ دیتے ہیں، نقشہ یہی رکھتے ہیں، حر کا مقصد بدل دیتے ہیں۔ اس نے کہا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا۔ بھائی جھانکتے آنا، اردو کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ بیمار مسیحا سے، یہ یوں ہاتھ ڈالا نا حر نے، اس نے کہا بیمار مسیح، اللہ کرے میں منظر پیش کر سکوں، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا۔ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا بتا پوچھ رہا تھا۔ نعرہ حیدری، بھٹکا ہوا راہی تھا پتا پوچھ۔ تھک تو نہیں گئے؟ بھائی گرم تو میں اب ہوا ہوں، پہلے تو ٹھنڈ میں تھا، اب تو ہوا بھی اتر گئی۔ تو بات ہو رہی تھی حسین وارث انبیاء۔ بھائی آدم نبی کی محنت کو بچایا، نوح نبی کی محنت کو بچایا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ، یہ والا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ لا سے، لا۔ اختتام کہاں پہ ہے؟ اللہ۔ لا یعنی نفی کرو ان کی جن کو اس کے مقابلے میں بنایا گیا ہے، پھر مانو اللہ۔ اگر اللہ کو ماننے سے پہلے انہیں بھی مانتے رہے، وہ تمہارا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ تو یہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں کلمہ سکھایا، لا الہ الا۔ اب یہ قانون محمد بن گیا، جسے محمد منواتا ہے نا، اسے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ جو اس کی ضد میں بنائے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے، لا نہیں، لا الہ نہیں مانتے ہم کسی بھی معبود۔ لات کو دیکھو کہو لا، منات کو دیکھو لا الہ، عزا کو دیکھو لا الہ۔ یہ 360 جو بت بنے ہوئے تھے انہیں دیکھو لا الہ لا الہ لا الہ، نہیں مانتے۔ ماننا کس کو ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ، یعنی الا اللہ پڑھنے سے پہلے انہیں چھوڑو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے بعد جو نام آ جائے نا وہ اور ہوتا ہے، اللہ سے پہلے والے اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ مجھے ایک میدان میں نظر آ گیا جب جبریل نے پڑھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں۔ اچھا یہ جملہ آپ نے ایسے ہی سن لیا، ایسے سننے والا نہیں تھا۔ یہ جبریل، بہت شکریہ، یہ جبریل جو اعلان کر رہا ہے لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے۔ اے جبرائیل تو بڑا ہی امین ہے، تیرے ذریعے اللہ اپنی عظیم امانت محمد تک بھیجتا تھا۔ یہ جو تو نے بات کی ہے کوئی مرد نہیں، حالانکہ اتنے تھے، داڑیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ آواز آئے گی خبردار محسن کاظمی، داڑیاں رکھ کے مرد بننا اور ہے، میدانوں میں مرد بننا اور ہے۔ نہیں، یہ جو محلہ ہے نا یہ ابھی بھی بس یوں بیٹھا ہوا ہے، ابھی کوئی اولے پڑھنے ہیں ان پہ،
اور ٹھنڈ سے جناب بری حالت ہو گئی ہے. یا رسول اللہ انہیں نہیں سمجھ آئی کہ کون سے مرد کی بات ہو رہی ہے. اب میرے نبی کی آواز آئے گی اس محلے کو لے کے ذرا میدان خیبر شب خیبر آؤ. میں نے اعلان کر دیا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. بھائی مرد بولیں گے کل میں نہیں ابھی جملہ آگے ہے بھائی. مرد جو ہے وہ بولے گا. نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو, نہیں سارے بولو جو. کل میں, میرا جملہ نہیں, میرے نبی کا فرمان. شیعہ سنی بھائیو, نبی نے کہا کل میں دوں گا. پہلے نبی نہیں دیتے تھے. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. خیبر سے آج تک اور آج سے قیامت تک یہ فیصلہ ہو گیا, اگر کوئی علم نہ اٹھائے یا علم کو بدعت کہے بیچارے پہ گلہ نہ کرنا. نبی نے بتا دیا علم اٹھانا مردوں کا کام ہے. بولا سلامت رکھے. اب جملہ لیجئے گا. نبی نے فرمایا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو, سارے بولو بھائی جو. بھائی نبی کا جملہ ہے, بول دیا جو. نہیں ابھی بھی سب کی آواز نہیں آئی. کل میں علم اسے دوں گا جو. یہ ساری رات علم لینے کی دعائیں نہیں کر رہے تھے, مرد بننے کی تمنا کر رہے تھے. کل میں دوں گا. اب نبی نے جس کو علم دیا اسے کہتے ہیں علی. اور یہ جو علم آپ کو نظر آتا ہے ہمارے گھروں کی چھتوں پہ, یہ وہی علم ہے, اسی کی شبیہ ہے. شبیہ ہے نا, شبیہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی میرے مولا کا نام لکھا ہے. یہ علم کی شبیہ بنی ہے. یہ جتنا ہے یہ سارا علم کی شبیہ بنی ہوئی ہے. اچھا چلو میں علم کی بات ہی نہیں کرتا, مسجد میں چلے جاؤ. نالین مبارک ربیع الاول کے مہینے میں شیعہ سنی صاحبان سب اسے چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. ہمارے سر کا تاج ہے, ایسا ہی ہے نا. اگر وہ گر جائے تڑپ ہوگی یا نہیں؟ ہل جاؤ گے. بھائی نالین گر گئی. میرا آپ سے سوال ہے, یہ تو بکسوا ہے, یہ تو پلاسٹک کا بنا ہوا بیج ہے, آپ اسے نبی کی نالین کے, یہ تو یہاں ڈسکے میں کسی مارکیٹ میں بنی ہے, آپ کہتے ہیں یہ حضور کی نالین ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, نالین بے شک وہ بیج ہے مگر اس کا عکس ہے. عکس کو عربی میں کہتے ہیں شبیہ. نہیں, یہ مسجد میں ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ, صبح دوپہر شام جاتے ہیں. مسجد میں جو محراب بنا ہے, کہ یہ وہی محراب ہے جو نبی کی مسجد کا تھا, مسجد نبی کا. یہ جو اوپر گنبد بنے ہیں, کہ یہ وہی ہیں جو مسجد الحرام میں ہے, ان کی شبیہ ہے. یہ جس ممبر پہ مولانا بیٹھتے ہیں جو زینوں والا ممبر ہے, کہ یہ وہی ممبر ہے جس پہ نبی بیٹھتے تھے؟ نہیں, اس کی شبیہ ہے. اب جملہ کہہ دوں, مجھے تو اس جاہل مولوی کی سمجھ نہیں آتی جو شبیہ کے اوپر بیٹھ کے, شبیہ کے نیچے بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہے خبردار شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کتنا ہی کچا ہوگا جو دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے. حسین بقائے لا الہ کا, حسین دین پناہ ہے. حسین صرف دین نہیں, دین کو پناہ دینے والا ہے. لا الہ الا اللہ حسین نے بچایا. میرا تو دل کر رہا ہے میں ساری رات پڑھتا جاؤں. لا الہ الا اللہ حسین نے بچایا. اچھا, لا سے ہوا ہے آغاز, اللہ پہ ہوا ہے لفظ اللہ پہ, نام اللہ پہ, اسم الہی پہ ہوا ہے اختتام. لا سے شروع, الا اللہ یعنی اللہ پہ ختم. یہ ہے کلمہ توحید کا مکمل خلاصہ. کربلا کا بھی وہی آغاز ہے جو کلمہ توحید کا آغاز ہے. کربلا کا وہی انجام ہے جو کلمہ توحید کا انجام ہے. لا الہ کی ابتدا کس سے؟ لا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا 61 ہجری عاشور کے دن شروع ہوئی؟ نہیں, کربلا 60 ہجری 27 اور 28 رجب کی رات مدینے سے شروع ہو گئی. جب ولید کے دربار میں امام علی مقام کو مدعو کیا گیا اور دربار میں بلا کے مطالبہ بیعت کیا گیا, تو امام نے کیا فرمایا؟ مثلی لا. بھائی لا پہ توجہ رکھیے گا. اس نے جب کہا تھا کہ یزید کی بیعت کر, امام نے فرمایا جا دیکھ اپنا یزید اور دیکھ مجھے, کہاں وہ شرابی کہاں وہ کبابی, نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. ہم نبوت کی, نبی کی نہیں, نبوت کی اہل بیت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں.
کان. مجھے بچوں کو سمجھانے کے لیے کان پہ روشنی ڈالنی پڑے گی. بچوں، ایک ہوتی ہے دکان، ایک ہوتی ہے کان. جہاں چھوٹے چھوٹے کسٹمر جائیں وہ ہے دکان، جہاں بڑے کسٹمر جائیں وہ ہے کان. بھائی دو کان سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کان سے نہیں. آپ جائیے محلے کی کریانے کے سٹور پہ جائیں اور نمک خریدیں، ممکن ہے کل ختم ہو جائے کیونکہ دو کان ہے. مگر کھیوڑا میں چلے جائیں وہ ختم نہیں ہوگا ادھر کیونکہ وہ کان ہے. اب چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو بھی نمک لینا ہے تو وہ دکاندار بھی کان تک جائیں گے. نبی کا لال کہتے ہیں ہم رسالت کی کان ہے. اس کا مطلب ہے رسولوں کو بھی رسالت ملی ہے تو بطول کے گھر سے ملی ہے. لا سے چلا سلسلہ، اب یہ لا سے شروع ہو گئی کربلا. یہ لا والا حسین، یہ لا والی کربلا، کیونکہ انکار بیعت کر دیا حسین نے. لا مثلی لا جبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب حسین کی کربلا مدینے سے چلتی چلتی شعبان کے مہینے میں مکہ میں آ گئی. 8 ذی الحج حج کو عمرے میں بدل کے حسین کی اس کربلا نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. یعنی یوں کہوں اللہ کا گھر بچانے کے لیے حسین کا گھر وہاں سے چل پڑا. اب یہ کربلا چلتی جنگلوں کا سفر کرتی 2 محرم نینوا کے جنگل میں آ گئی. اس کربلا نے 3 محرم کا دن دیکھا، 4 کا سورج دیکھا، آ گیا عاشور کا دن. حسین ابن علی نے ابھی تک اسی لا کی تشریح کی تھی، تلوار اٹھائی، جنگ کی، اور جنگ کرتے فرمایا لا نہیں مانتا تمہارے حاکم کو، لا نہیں مانتا تمہارے تاج کو، لا نہیں مانتا تمہاری بیعت کو، لا نہیں مانتا تمہاری حکومت کو. اب حسین پہ لازم تھا، حسین صرف لا کا وارث نہیں تھا، الا اللہ کا بھی وارث تھا. حسین مدینے سے چلا لا بچاتے اب وقت آ گیا کہ حسین یہ بھی زمانے کو بتائے جو میں نہیں مانتا وہ یہ ہے، مگر جس کو مانتا ہوں اس کا بھی تو تعارف ہونا چاہیے. اب حسین نے تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بوچھاڑ میں سر سجدے میں رکھ کے بتایا گواہ رہنا لا الہ بھی میں نے بچایا، الا اللہ بھی میں نے بچایا. لا الہ کی تفسیر بھی حسین، الا اللہ کی تفسیر. چند مصرے سن لیجیے اور منزل مصائب پہ چلیں. کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز. بھائی منزل فضائل ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، لوح قلم. یہ مخاطب کس سے ہیں اقبال؟ ہر عام بندے سے. تو یہ کر لے محمد سے وفا کر لے، یہ کر لے. ہم بھی تیرے، لوح بھی تیرا، قلم بھی تیرا. لوح پہ لکھا جاتا ہے، قلم سے لکھا جاتا ہے. یعنی اگر تو محمد کا وفادار بن جائے، تیری مرضی، تقدیر مٹائے، تقدیر لکھے، سب کچھ تیرا، جہان تیرا. انڈیا کا شاعر ہے، اس نے اقبال کی روح کو مخاطب کر کے کہا اے اقبال تو نے یہ 2 مصرے تو عام بندوں کو دیکھ کے لکھے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، مگر جب میں اس بندے کو دیکھتا ہوں جس کا نام حسین ہے تو میں نے تو جملوں کا وزن ہی بدل دیا. اس نے کہا کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا بدل یہ کہ ہم سب کچھ لٹا دیا حسین، اس کی وحدانیت کو بچایا. صبر کیا حسین نے، صبر. اور کیسا صبر تھا؟ اکبر کی لاش پہ صبر، قاسم کی لاش پہ صبر، اون محمد کے لاشوں پہ صبر. عزادارو
یہ صبر کائنات نے دیکھا زیر خنجر تک، حسین کا خشک گلا ذبح ہو گیا مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ معاف کرنا میری مائیں بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں، یہاں تک صبر آسان تھا، اب دیکھو صبر جس کی چادر لٹ جائے، جس کے جوان مارے جائیں، مہمان مارے جائیں، خیموں کو آگ لگ گئی صبر کیا، بھتیجی تماچے کھاتی رہی صبر کیا، آ گیا نا 11 محرم کا دن، ہاتھوں میں آئے زیور، علی کی بیٹی کو اس اونٹ پہ بٹھایا گیا جس پہ پالان نہیں تھے۔ عزاداروں میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، مجھے معاف کرنا، تیری ماں بہن بیٹی ہو، میری ماں بہن بیٹی ہو، اور ہم اسے اس اونٹ پہ بٹھائیں جس پہ پالان نہ ہو۔ عزاداروں مر نہیں جاؤ گے۔ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، ابو ذر کو جب شام کے حاکم نے بھیجا تھا نا مدینے، اور اپنے سپاہیوں سے کہا تھا خبردار ابو ذر کو اس اونٹ پہ بٹھانا جس پہ پالان نہ ہو۔ جب پہنچا نا مدینے میں، ابو ذر کی بیٹی نے دیکھا رانوں کا گوشت پگھل گیا تھا، لہو بہ رہا تھا، بیٹی تڑپ گئی، بابا تیری ٹانگوں کو قدموں کو کیا ہوا؟ رو کے کہا بیٹی مجھے اس اونٹ پہ بٹھایا جس پہ پالان نہیں تھے۔ اب بتاؤ، ابو ذر مرد تھا، علی کی بیٹی نفیس خاتون تھی، بے پالان اونٹ پہ بیٹھ گئی، چلتے چلتے سید سجاد سے کہنے لگی میرا سجاد اس ظالم شمر سے کہہ دے آخری بار مجھے وہاں سے گزارے جہاں میرے بھائی کا بے کفن لاشا ہے۔ عزادارو دعا کرو کسی بہن کا جوان بھائی نہ مر جائے، رونے والوں وہ بھائی نہ مرے جو بختوں والا بھائی ہو۔ مجھے بتا بھائی حسین ہو بہن زینب ہو، رونے والوں اس لاش سے گزری جہاں کفن کے بغیر لاشا پڑا ہوا تھا۔ روایت کے فکر ہیں بی بی نے ناکے کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ سنو گے مقتل کا جملہ، نازلت زینب من الجمل کا نازل العباس من الفرس، چلتے ناکے سے ایسے گر گئی جیسے دوڑتے گھوڑے سے غازی گرا۔ علماء سے پوچھا گیا غازی کی تو مجبوری تھی، اس کے بازو کٹ گئے تھے، علماء فرماتے ہیں بھائی کے کٹے تھے بہن کے بندے تھے۔ عزاداروں جب گر گئی نا بھائی کی لاش پہ، اب مجھے جملہ کہنے دو، رونے والوں اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے، جنازے کا وقت آئے، بہن دور کی رہنے والی ہو، علاقے کے شریف کہتے ہیں رک جاؤ ابھی مرنے والے کی بہن نے آنا ہے۔ عزاداروں جب بہنیں آ جائیں، بہنوں کو بتانا نہیں پڑتا ہمارا بھائی مارا گیا، بہن کا رنگ بتاتا ہے میں اجڑ گئی ہوں۔ شریف مسلمان گلیوں میں رستہ بنا دیتے ہیں، جانے دو مرنے والے کی بہن آ گئی۔ عزاداروں جب بہنیں آتی ہیں کرتی کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹاتی ہے، کبھی چہرہ چومتی ہے، کبھی سینہ چومتی۔ مجھے بتاؤ فاطمہ کی بیٹی نے کیا کفن ہٹایا؟ نہیں عزاداروں، اپنے بندے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا اور تڑپ کے کہنے لگی انت اخی، کیا تو میرا بھیا، کیا تو میرا بھیا حسین ہے؟ کٹی رگوں سے آواز آئی انت اختی زینب، بتا کیا تو میری بہن زینب ہے؟ عزاداروں مجھے معاف کرنا، آخری فکرہ اور گریے کی آوازوں کو بلند کرو، سیدات ان سے راضی ہو جائیں۔ بس عزاداروں مجھے بتاؤ علی کی بیٹی نے کیا سر چوما؟ نہیں، سر نوکے نیزہ پہ آ گیا۔ کیا سینہ چوما؟ نہیں، تیروں سے کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ کیا انگلیاں چومی؟ نہیں، وہ بھی جمال کاٹ کے لے گیا۔ مجھے بتاؤ بہن نے چوما تو کہاں سے چوما؟ مقتل کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، وہاں چوما جہاں ماں زہرا بھی نہ چوم سکی۔ حسین کی کٹی رگوں پہ اپنے لبوں کو رکھا اور کہنے لگی بھیا معاف کرنا، تجھے کفن دیتی مگر میری چادر لٹ گئی۔ عزاداروں اب بہن کو جب بھائیوں کے جنازوں سے اٹھایا جاتا ہے، جنازے کا وقت ہو جائے نا، بزرگ آ جاتے ہیں، خواتین سے کہتے ہیں بہنوں کو سنبھالو ہم نے جنازہ اٹھانا ہے۔ رونے والوں بہنیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں، جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ کرو گے ماتم،
بہنیں وہی رہ جاتی ہیں، جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ کائنات کا واحد جنازہ تھا، جنازہ وہیں پہ رہ گیا۔ بہن کو تازیانوں سے، بھائی کے لاشے سے اٹھا